هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. ہمارے جسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے معلم کائنات، محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. درود و سلام و صحابی نبی پر جو اس دنیا میں تشریف لائے، بحیثیت معلم کی صورت میں محترم سامعین حضرات، سابقہ جمعہ میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت مصلح اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے اصلاح کی اس قوم کی، آپ کی اصلاح کے طریقے آپ نے سماعت فرمائے. آج اسی آیت میں ایک حصہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ قرآن مجید اور کتاب اللہ کی تعلیم دیتے تھے. اتنا مقدس علم ہے قرآن کا کہ جس کی تعلیم کے لیے اللہ رب العزت نے استاد چنا تو محمد رسول اللہ کو چنا. کتنا مقدس علم ہے قرآن کا. اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. اللہ وہ ذات ہے جس ذات نے مبعوث کیا ہے امیین میں رسولا منہم، ایسے رسول کو جو انہی میں سے. اس کے آنے کا مقصد یتلو علیہم، وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے، صبح و شام پڑھتے، نمازوں میں پڑھتے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اس بگڑی ہوئی قوم کے اخلاق کو سنوارتے، تزکیہ نفس کرتے. اور ان کی آنے کا بعثت کا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ اللہ کی قرآن کی تعلیم دیتے تھے، وہ تمہیں فرائض اور سنت کے بارے میں آگاہ کرتے، تمہیں حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتے. اس سے پہلے تم گمراہ تھے. اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ گمراہ قوم کو اگر کسی نے راہ ہدایت پہ لایا تو وہ محمد رسول اللہ. دنیا میں ہر شاگرد کا استاد ہوتا ہے، ہر استاد کا استاد ہوتا ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم کے اوپر، ہر علم والے کے اوپر ایک صاحب علم موجود ہوتا ہے. اللہ سب سے بڑے علیم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، حتیٰ کہ وہ میرے اور آپ کے سینے کی راز کو بھی جاننے والے ہیں. اور اس علم کو سکھایا تو محمد الرسول اللہ کو اللہ نے خود سکھایا ہے. پتہ چلا کائنات میں معلم کائنات کا استاد اللہ رب العالمین ہے. یہ ہے میرے نبی کی شان اور عزت اور مقام کہ سیکھا بھی تو اللہ سے سیکھا، بات بھی کی ہے تو اللہ کی بات کی ہے.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کا آغاز کیا. حضرات جہالت عروج پہ تھی، جاہل اس قدر عام تھے کہ ماں بہن کی تمیز لوگوں کے اندر ختم تھی. تاریکی اور اندھیرا آنکھوں پہ چھایا ہوا تھا، لوگ گمراہی کی کھٹا ٹوپ اندھیروں میں گرے ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت کے پیارے رسول کو اللہ نے مبعوث کیا، اور آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کی تعلیم کی وجہ سے ان پڑھ لوگ جو تھے وہ عالم بن گئے. یہ آپ کی تعلیم تھی، آپ نے ان کو سکھایا. کسی کو نماز سکھائی ہے، کسی کو فرائض سکھائے ہیں، کسی کو آداب طہارت بتائے ہیں، کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت سکھائی ہے، جینے کے طریقے اور ڈھنگ رنگ سکھائے کہ کیسے دنیا میں رہنا ہے، ملنے جلنے کے آداب بتائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی، کیونکہ آپ باحثیت معلم کائنات بن کر آئے تھے، آپ معلم انسانیت بن کر آئے تھے، آپ دنیا کو سکھانے کے لیے آئے تھے. پھر آپ نے 23 سالہ دور نبوت کے اندر دنیا کو پورا قرآن سکھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی پڑھ پڑھ کر آیات تلاوت کی، لوگوں کا تزکیہ نفس کیا، لوگوں کو گناہوں کی لت سے نکالا کہ لوگوں گناہوں سے باز آ جاؤ. یہ میرے نبی کی تعلیم تھی. تعلیمات مصطفیٰ میں میں سمجھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دورہ خلافت ملتا ہے، آپ امیر المومنین بنے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت صدارت کے اصول دیے تھے. جب آپ ان اصولوں پہ قائم ہوئے، تختے پہ جاتے ہی کہا میرے نزدیک دین میں سب سے اہم ترین جو کام ہے وہ وزارت صدارت میں جو اہم ترین کام مجھے نظر آتا ہے، جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں، وہ ہے نماز کا کام. نماز کی تعلیم، نماز کا حکم، نماز سکھاؤ، لوگوں کو نماز پہ لاؤ، لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرو، یہ اہم ترین کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی، عقیدت توحید کی تعلیم دی. علم العقیدہ کی باتیں کرتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا، لوگوں جان لو فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ ایک ہے. اس بات کو جان لو، اس بات کی پہچان کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی اور مشکل کشاد نہیں ہے. اے لات، منات، عزا اور حبل کی پوجا کرنے والوں، صرف ایک اللہ ہے، اس بات کو جان لو. دنیا میں تمہارے بگڑے کام سنوارنے والا میرا ایک اللہ ہے، اس بات کی تعلیم دی. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم گھر میں نہیں رکھی، بلکہ اس تعلیم کو اس قدر عام کیا، بازاروں میں گئے، کوہ صفوہ کی پہاڑیوں پہ گئے، طائف کا سفر کیا، مکہ سے مدینہ گئے. نبی اکرم کبھی شام، کبھی بصرہ جا رہے ہیں، کبھی پیغام لکھے جا رہے، کبھی خط لکھا جا رہا ہے ہرکل کی طرف، کبھی شاہ روم اور ایران کی طرف کہ لوگوں جان لو کہ اللہ ایک ہے. یہ تھی تعلیم مصطفیٰ. لوگوں کو میرے نبی نے شرک سے نکالا. آج اگر کوئی چند مواہد تمہیں نظر آ رہے ہیں تو یہ تعلیمات مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں وہ تعلیم دی جس کی برکت کی وجہ سے آج ہم مشرک نہیں مواحد بنے ہوئے ہیں. اللہ صحیح معنوں میں مواحد بننے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی اور فرمایا جو اس تعلیم پہ زندگی گزارتا ہے، اس بات کو جان پہچان کر زندگی گزارتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، میرے کام سنوارنے والا میرا اللہ ہے، من مات، پھر وہ مر جاتا ہے، وہو یعلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ لا الہ الا اللہ، وہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مرنا ہے
اس بات کو جان کر کے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاننا ہی اس کے لیے کافی ہے، اس کی نجات کے لیے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا جو لا الہ الا اللہ پہ مر جاتا ہے، جس کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے موت آ جاتی ہے۔ حضرات یہ میرے مصطفیٰ کا مشن تھا کہ لوگوں کو توحید سے آگاہی دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو ساری زندگی اس طرح عام کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اگر لوگ میری زبان سے سن کر باز نہیں آ رہے، اللہ کو نہیں مانتے، میں ہاتھ سے لکھ کر لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، لوگوں تعلیم مصطفیٰ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لوگوں اگر تم یہ بھی باز نہیں آ رہے ہو، لا الہ الا اللہ نہیں مانتے، تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان امرت ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں۔ 23 سالہ دور نبوت میں نبی اکرم نے اپنی جاہ و جلالت کے لیے لڑائی نہیں کی، یہ جنگیں لڑی ہیں کفار کے ساتھ، جنگیں لڑی ہیں مشرکین کے ساتھ اور مشرکین مکہ کے ساتھ، اس وجہ سے لڑی ہیں کہ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں بھی اس بات کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے والے بن جائیں، جیے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر، مرے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر۔ بہترین ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ، نجات کے لیے اگر کافی کوئی چیز ہے تو لا الہ الا اللہ۔ یہ تھی تعلیم معلم کائنات۔ محترم سامعین حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کے لیے آتا ہے وضو کرتا ہے، نماز کی تعلیم آپ نے پچھلے جمعہ سنی، آپ نے اس کی اصلاح کی، فرمایا جو وضو کرنے کے بعد کہہ لیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کہتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاء، اس کے لیے اللہ 8 دروازے جنت کے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے دل چاہے وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مقام۔ ایک کمزور رجسٹر ایک سائڈ پر، ایک چھوٹی سی پرچی لا الہ الا اللہ کی ایک سائڈ پر، فرمایا یہ لا الہ الا اللہ کی چھوٹی پرچی چھوٹی نہ سمجھو، یہ بہت وزنی پرچی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کی تعلیم آپ نے اپنی بیٹی کو دی، آپ نے اپنی امت کو دی۔ شام کر سبحان اللہ کہتے ہوئے کر، صبح کر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے کر۔ بیٹی تھکاوٹ ہو جائے، اگر تو اپنی تھکاوٹ کو دور کرنا چاہے، میں تجھے تعلیم دیتا ہوں، اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ ذکر اللہ کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا، اللہ تیرے دکھ بھی ختم کرے گا، اللہ تیری تکلیف بھی ختم کرے گا۔ ذکر اللہ کی تعلیم دی تو میرے مصطفیٰ نے۔ محترم سامعین حضرات، لا الہ الا اللہ سکھایا تو میرے مصطفیٰ نے سکھایا، قرآن کی تعلیم دی تو میرے مصطفیٰ نے دی، اور قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے دنیا میں رہنے والوں، دنیا میں بڑے علوم آپ سیکھتے ہیں، بڑے بڑے علم آپ نے حاصل کر رکھے ہیں، بڑے بڑے علوم کی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں، لیکن یہ بات سن لو، اللہ کے ہاں اگر کوئی بہترین چیز ہے، اللہ کے ہاں اگر کوئی مقام اور شرف والی چیز ہے تو وہ قرآن کی تعلیم ہے، جو اس کو سیکھے، جو اس کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، معلم کائنات نے یہ ارشاد فرما دیا، معلم انسانیت نے یہ ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دیتا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سیکھو، ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، بچہ ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تمہارے اوپر علم فرض ہے، علم کو سیکھو، طہارت کو سیکھو، آداب کو سیکھو، عقائد کو سیکھو اور علوم قرآن کو سیکھو، دنیا میں رہنے سہنے کے آداب اور آداب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہیں زندگی کے ہر موڑ پہ کام آئیں گے اور زندگی کے ہر شعبے میں تمہارے سامنے نظر آئیں گی کہ جہاں میرے مصطفیٰ نے کیا تعلیم. پتہ چلا معلم کائنات نے ساری زندگی اپنا مشن تعلیم رکھی ہے کہ لوگوں کو تعلیم آ جائے, لوگ جہالت سے نکل آئیں. میرے مصطفیٰ نے تعلیم دی. قرآن کی تعلیم کے بعد سنت پہ لوگوں کو زور دیا کہ لوگوں سنت پہ لگ جاؤ. آنے والے آئے تھے, جاہل تھے, پتہ نہیں تھا, لاشعور تھے. کہتے ہیں معصوم عن الخطا پیغمبر اگر اتنی عبادت کرے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. کہنے والوں نے کہا میں روزے رکھوں گا, نبی اکرم روزے رکھتے ہیں. دوسرے نے کہا میں نمازیں پڑھوں گا, نبی اکرم نمازیں پڑھتے ہیں. تیسرے نے کہا میں ساری زندگی شادی تک نہیں کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے آئے ہیں جذبات لے کر, اپنے جذبات کا اظہار کر کے چلے گئے ہیں. آپ نے فرمایا یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ نماز بس صرف نمازیں ہی پڑھتا رہے, گھر والوں کی فکر چھوڑ دے. محمد رسول اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اہل و عیال سے وہ اپنے اہل و عیال سے رابطہ ختم کر دے. محمد الرسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصوم و افطر, میں روزے رکھتا بھی ہوں, میں چھوڑتا بھی ہوں, یہ میری سنت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. آپ نے فرمایا لوگوں میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں, سو بھی جاتا ہوں, یہ تعلیم دی. محمد الرسول اللہ نے یہ بھی تعلیم دی. میری بیویاں ہیں, ازواج مطہرات ہیں, میں ان کو بھی وقت دیتا ہوں. خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کی ماں جان, حضرت حسن حسین کی نانی جان ہے, حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین ہے, کہیں حضرت حفصہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہیں ام حبیبہ ہے. آپ نے فرمایا میری بیویاں ہیں, میں ان کو وقت دیتا ہوں. اور سن لو فمر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ پھیرے گا, میں محمد رسول اللہ کی یہ تعلیم ہے, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے. علل اعلان دو بات کر, یہ تھی تعلیمات مصطفیٰ. دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو رواج دیا ہے, بدعت کو ختم کرنے کا کہا ہے. جمعہ کے خطبہ میں فرماتے حضرات سن لو, دین میں نئی چیز بدعت ہے, اور بدترین اگر کوئی دنیا کائنات میں چیز ہے تو وہ دین میں نیا مسئلہ اپنی طرف سے بنانا ہے. حضرات میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں جو آج بازاروں میں ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قطعاً تعلیمات نہیں ہیں کہ بازاروں کو سجایا جائے, بازاروں میں جھنڈیاں لگائی جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قطعاً تعلیمات نہیں ہے. آپ نے اس بات کی تعلیم لوگوں کو نہیں دی. دنیا کے ہر کونے میں چلے جائیں, سیرت کی کتابیں آپ کو موجود نظر آئیں گی, نبی کے لیل و نہار نظر آئیں گے, نبی کے ایک ایک لمحے کی خبر تمہیں نظر آئے گی. نہیں نظر آئے گا کتابوں میں, سیرت میں جھنڈیاں نظر نہیں آئیں. یہ بزنس ہے, یہ لوگوں کا کاروبار ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے. یہ تعلیمات مصطفیٰ نہیں ہے کہ روڈ بلاک کر دیجئے, لوگوں کی نیندوں کو حرام کر دیا جائے. ہاں سیرت کو بیان کیجئے, میرے نبی کی سیرت کو بیان کیجئے, لوگوں کو سیرت اور سنت پہ لگائیے, لیکن دین بنا کر لوگوں کے سامنے بات پیش کرنا, اس بات کی میرے نبی نے تنبیہ کر دی کہ لوگوں میری تعلیم سن لو. میں محمد رسول اللہ تمہیں یہ سکھا کے جا رہا ہوں, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس بندے نے میری طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات بیان کر دی اور نسبت کر دی کہ محمد رسول اللہ نے کہی ہے, میرے رسول نے یہ کام کیا ہے حالانکہ وہ میں نے نہ کیا ہوگا, فلیتبوأ مقعدہ من النار, اس کو چاہیے کہ وہ ٹھکانہ اپنا جہنم بنا. بدعت اچھی ہو یا بری ہو, بدعت چھوٹی ہو یا بڑی ہو, کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, وکل ضلالۃ فی النار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ لوگوں معلم کائنات کی بات سن لو, ہر گمراہی جو ہے وہ تمہیں جہنم کا پادر بنانے والی ہے.
بدعت اختیار کرو گے سنت سے محروم ہو جاؤ گے. جہاں بدعتی بدعت کرتے ہیں سنتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. آج قوم کتنی ہے جو سنت پر تمہیں ایک بھی نظر نہیں آئے گا. میں تمہیں اصلاح کی بات کرتا ہوں, دعوت فکر دیتا ہوں. بازاروں میں تم دیکھنا جنہوں نے کبھی نماز نہ پڑھی ہوگی وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق رسول کہہ رہے ہیں اور سب سے بڑا اپنے آپ کو دعویٰ کریں گے کہ ہمارے سے بڑا کوئی محب رسول نہیں ہے. دوسروں کے اوپر انگلی کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے, کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, میں نے اپنے رسول کو معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے اور میرا رسول تمہیں تعلیمات دیتا ہے اور وہ تعلیمات آج بھی کتابوں میں موجود نظر آتی. اللہ صحیح معنوں میں تعلیمات مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے اندر. لوگوں سن لو, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. میرے محبوب اگر اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی, آپ اگر رحمت للعالمین نہ ہوتے, تو یہ جو جتنے آپ سے پیار کرنے والے ہیں, یہ جتنے آپ سے پیار کرنے والے ہیں, یہ پیار نہ کرتے. یہ صرف آپ کی نرم اخلاق کی وجہ سے ہے, یہ آپ کے صرف حلم اور بردباری کی وجہ سے ہے. یہ آپ کے ہاں پیار کرتے ہیں, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر پیار کرتے ہیں. یہ آج کلمہ پڑھتے ہیں, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر پڑھتے ہیں. یہ آج اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر سنوار رہے ہیں. اگر آپ سخت گو ہوتے, اگر آپ سخت مزاج ہوتے, تو یہ کبھی بھی آپ کے پاس بیٹھنے والے کبھی نہ بیٹھتے. تعلیمات مصطفیٰ پہ یہ بات نظر آئی, میرے مصطفیٰ کے کردار سے یہ بات نظر آئی. میرے نبی نے زبان سے تعلیم دی ہے, اپنے عمل سے بھی تعلیم دی ہے. جو زبان سے تعلیم دی اس کو قول کہتے ہیں, اور جو عمل سے تعلیم دی اس کو فعل کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے دکھایا کہ لوگوں دیکھو کہ میں کس طرح لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں. دشمن ہے پکڑ کر لایا جاتا ہے, مسجد نبوی ہے باندھ دیا جاتا ہے. گھر سے نبی اکرم کھانا لے کے آتے, گھر سے دودھ لے کے آتے. کس کے لیے؟ اس دشمن کے لیے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے تمہارا شہر جو مجھے سب شہروں سے برا لگتا ہے, نعوذ باللہ آپ جیسا چہرہ میں نہیں دیکھنا چاہتا. اس طرح کے الفاظ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق پیش کیا اور تیسرے دن چھوڑ دیا, اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا کہ تعلیم اگر دینی ہو تو اپنے کردار سے اس طرح دے دیجئے کہ تمہارے دشمن بھی تمہارے بن جائے. جو جان لینے آئے تھے وہ جو جان کے پیاسے تھے وہ جان نچھاور کرنے والے بن گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. یہی سمامہ جاتا ہے باہر, واپس آتا ہے, کہتا ہے مجھے آج کلمہ پڑھاؤ. کوئی دشمن اپنے دشمن پہ اس طرح نہیں کرتا جس طرح آپ نے میرے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے. آپ کا کردار, آپ کا اخلاق دے کر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضرات آج ہم بھی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو, نفرت کی تعلیم, لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں بغض عداوت کی تعلیم. بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ فلاں کو برا کہنا, فلاں کے دروازے پہ جا کر نعرے بازی زیادہ کرنا. حضرات یہ تعلیم میں دے رہا, یہ تعلیم امت کو دی جا رہی ہے. یہ تعلیمات مصطفیٰ نہیں ہیں. میرے مصطفیٰ کا اس تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لوگوں کو کان پہ لگایا جائے, لوگوں کو لعنتوں پہ لگایا جائے, لوگوں کو برا بھلا کہنے پہ لگا دیا جائے. مصطفیٰ نے تعلیم دی ہے, معلم کائنات نے تعلیم دی ہے. اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, لوگوں میں تمہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھانے آیا. پھر فرمایا میرے نبی نے إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَصَالِحَ الْأَخْلَاقِ, اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں.
مکارم اخلاق سے تمہیں نکال دوں، بری عادتوں سے تمہیں بچا دوں۔ میرے نبی جب بھی بولے تو نرم بولے، جب بھی کسی سے رویہ اختیار کیا تو نرم اختیار کیا۔ انس کہتے ہیں میں نے نبی کی خدمت 10 سال کی، آپ کی زبان سے آج تک میں نے جھڑک نہ سنی۔ یہ تھا نبی کا اخلاق۔ عائشہ صدیقہ سے سوال کیا جاتا ہے امہات المومنین سے، نبی کا اخلاق بتا دیجئے، نبی کی اخلاقیات کی کیا تعلیمات ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی کا اخلاق پورا قرآن ہے۔ اور لوگوں تم اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، پھر تمہیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے زبان کو اچھا کرو، اپنے کاموں کو اچھا کرو، اپنے ذہن دل و دماغ کے اندر جو بات آتی ہے وہ اچھی لاؤ، اور وہ بات لاؤ جو تعلیمات مصطفیٰ میں نظر آتی ہے، تمہاری حیات کامیاب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک آنے والا آیا، آ کر مسجد میں پیشاب کرتا ہے، صحابہ اکرام دوڑے کیونکہ یہ مسجد ہے، مارنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا نا اس بیچارے کو چھوڑ دو، جاہل کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو، جاہل کو نہیں پتا، اس کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے، میں اسے علم دوں گا، میں اسے تعلیم دوں گا کہ تم نے مسجد میں کیسے آنا ہے۔ مصطفیٰ نے تعلیم دی، بچے کو، بچہ نہیں تھا بڑا تھا، پیشاب کر لیا، کہا پیشاب کرنے دو، پانی کا ڈول بہایا، پانی کا ڈول منگوا کر بہا دیا، لوگوں کو بتایا میرے محمد مصطفیٰ نے میری تعلیمات یہ ہیں۔ آنے والا تو آیا، مسجد میں آتا ہے، سن لے میری بات، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، یہاں سجدے کیے جاتے ہیں، یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ مسجد میں بول و براز نہیں کیا جاتا۔ یہ دیکھ کر نبی کا تعامل، یہ دیکھ کر نبی کا رویہ مسلمان ہوتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگ تمہارے تعامل کو دیکھتے ہیں، تمہارے جاہ و جلال کو نہیں دیکھتے، لوگ تمہارے مال اور کوٹھی بنگلے کو نہیں دیکھتے، لوگ تمہاری ڈگریوں کو نہیں دیکھتے، لوگ تمہاری شہرت کو نہیں دیکھتے، لوگ دیکھتے ہیں تمہارے نرم لہجے کو دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو تمہارے نرم رویے کو دیکھتے ہیں۔ نرم رویے پہ اپناؤ، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، میرے نبی کی تعلیم یہ ہے نرمی کے بارے میں، فرمایا اللہ رفیق ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کے اندر تنگیاں دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ میرے نبی نے آسانی کی راہ لی اور آسانی کو دے کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اے مالک ارض السما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا اجر ہے اگر تم اس سیرت کو اپناؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام